بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط کا منظر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ پاک چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ لوگ اس سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح اور بعض لوگ ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہو جائیں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ ان کی رفتاروں میں یہ فرق ان کے نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا عمل، جیسا اخلاص، ویسی وہاں کی رفتار۔ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع و عریض وادی کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سعید بن ابو بلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور بعض کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا۔ اس پل سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ پل صراط سے سب گزریں گے، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ سب سے پہلے گزرنے والے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، اور پھر انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت اور پھر دوسری امتیں گزریں گی۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ سب سے آخر میں گزرنے والا، پل صراط سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ الغفار نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی اور پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے۔ جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پل صراط کی مسافت کتنی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بہت سے علماء و مفسرین نے حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک سے نقل فرمایا ہے کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے اور 5000 سال اس پر چلنے کے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں و کمزور ہوگا۔ ہمارے نبی کی دعا اور فرشتوں کی ندا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے رب سلم دعا کر رہے ہوں گے اور فرشتے بھی اس پر کھڑے عرض کر رہے ہوں گے، اے اللہ عز و جل سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ پل صراط پر مومنوں کا شعار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین کا شعار ہوگا رب سلم، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، سلامتی کے ساتھ گزار۔ اللہ کریم ہمیں سلامتی سے پل صراط سے پار لگائے، آمین۔